اگر سپریم کورٹ لارجر بینچ نہیں بناتا تو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا it won't be worth the paper it is written on. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لاء ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑا بات کر رہا ہوں. مجھے جو خدشہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تخت لاہور کا لڑائی انا پہ اتر آیا ہے، ایگو کی بات، ایگو کا سوال بن چکا ہے. میرا جو خدشہ ہے اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو تاریخ عمر عطیار بندیار چیف جسٹس صاحب کو یاد رکھے گا، مگر ایسے یاد رکھے گا کہ وہ جس نے 3 ججز کو بٹھا کے پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی دلدل میں دھکیل دیا گیا. آج بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے کہ سب ہوش کے ناخن لیں. یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب کا کردار ایسا ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کا فلاح ہو، بھلائی ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو آنریبل جج صاحبان ہیں وہ فل لارجر کورٹ بینچ بنا کے یہ اہم سوال کا جواب دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی فکر نہیں ہے خان صاحب کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خان صاحب کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور خان صاحب کو شکست بھی دلوا سکتے ہیں. وہی شاہ محمود قریشی صاحب کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کر کے ملتان میں شکست دلوائے. ملیر میں خان صاحب خود لڑ رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقابلہ کر کے خود خان صاحب کو شکست دلوایا. پورا سندھ میں بلدیاتی الیکشنز تھے، ہمارا بلدیاتی الیکشنز کے 90 دن کا کسی کا کوئی فکر نہیں ہے نا. 1 سال پہلے ہمارے الیکشنز ہوئے. آج بھی ہمارا جو ممبرز ہے وہ انتظار میں ہے کہ وہ میئرز بنے، وہ چیئرمین بنے. تب تو کوئی کسی سپریم کورٹ کو خیال نہیں آیا. اسی لوکل باڈی الیکشنز میں جب پیپلز پارٹی نے خان کو شکست دلوایا اور کراچی سے شکست دلوایا اور سندھ کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا میئر بنانے جا رہے ہیں، تو تب کسی ادارہ کو فکر نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ٹائملی طریقے سے اور پرامن طریقے سے اور لیول پلینگ فیلڈ اور جمہوری انداز سے اور جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اتحادی کے اعتراضات ہیں وہ بھی کافی بھاری ہے. جیسے کہ ہمارا اتحادی کہتے ہیں کہ جو 63A کے مطابق فیصلہ لیا گیا جس سے پنجاب حکومت PDM سے PTI کی طرف دیا گیا وہ غیر آئینی تھا. وہ نہ صرف ہمارا اتحادی کا خیال ہے لیکن کچھ جو اکثریتی رائے ہے اسی بینچ کا جو 4-3 کا فیصلہ ہے وہ بھی اسی قسم کا خیالات کا انڈیکیشن دیتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست یرغمال ہو چکا ہے. آپ نے بڑا ٹائملی اور اہم سوال پوچھا ہے ہم سے. بالکل اس وقت جو ہے جو سب کچھ عدلیہ میں ہو رہا ہے وہ ملک کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح اس وقت ہمارا عدلیہ کو خاص طور پہ ان 3 جج صاحبان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تو الیکشن کا سوال نہیں ہے، یہ کوئی عام سا ٹرائل نہیں چل رہا ہے. ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا ٹرائل چل رہا ہے. وہ اپنا کردار سے ثابت کریں گے کہ کیا وہ عدالت ہے، عدالت پاکستان ہے، انصاف کرنے والا ادارہ ہے، آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے، یا وہ ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں. جو تنقید اس وقت ہو رہا ہے اعلیٰ عدلیہ پہ، وہ آپ جو سیاستدانوں کی باتیں ہیں وہ سیاسی بات کرتا ہوں. جو تنقید
اعلیٰ عدلیہ کا ہو رہا ہے، جسٹسز کی طرف سے، سینئر پیونی جج کی طرف سے، سپیریئر جوڈیشری کی طرف سے، وہ تاریخی تنقید ہو رہا ہے۔ ایک قسم کا عدم اعتماد ان تینوں ججز پہ اپوزیشن تو کیا کیا یہ عدم اعتماد اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ عدم اعتماد وہ باقی سپریم کورٹ ججز کے ہیں جو اس کورٹ میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 9 ممبر بینچ کو احتجاج کر کے اٹھتے اٹھتے اب 3 جسٹسز رہ چکے ہیں، اور وہ 3 جج صاحب کون ہیں؟ ایک وہ جج صاحب ہے جس نے اس فیصلہ کا جو وہ فیصلہ دیا تھا جس کے نتیجے میں غیر آئینی طریقے سے پنجاب حکومت پی ڈی ایم سے اپوزیشن کی طرف چلا گیا۔ دوسرا جج صاحب کون ہے؟ دوسرا جج صاحب وہی صاحب ہے جنہوں نے اپنا پہلے نوٹ جوڈیشل نوٹ کے تھرو چیف جسٹس کو کھلوایا کہ پنجاب الیکشن پہ سی او موٹو بنتا ہے۔ جب آپ اپنا ذہن دکھا دیتے ہو تو یہ پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ اسی بینچ پہ بیٹھتے رہیں۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلی پیشی میں جس کے نتیجے میں یہ 30 اپریل کا فیصلہ پہلے آیا تھا، اس پہ تو ہم نے اس جج صاحب پہ اعتراض کیا تھا، اور اس وقت جج صاحب اٹھ چکا تھا۔ جب اب اسی کیس کا کنٹینیویشن ہو رہا ہے تو وہی جج صاحب اعجاز الاحسن صاحب کیسے اس وقت تک اس بینچ کا حصہ ہے؟ اور جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں، میں سمجھتا ہوں جب آپ کا اپنا کورٹ اس طریقے سے آپ کے اپنے ججز آپ کے کردار کے خلاف، اس بینچ کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر کے اٹھ جاتے ہیں، اور اتنا اہم سوال آپ کے سامنے ہے، تو جو آئینی کام ہے، جو مناسب کام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے۔ اس لارجر بینچ پہ تمام ججز بیٹھے ایکسیپٹ فار دوز 2 ججز جو کہ ٹیپ پہ پکڑے گئے کہ وہ اپوزیشن سے مشورہ سے جو بھی کر رہے تھے، باقی تمام ججز جو ہے وہ بیٹھے فیصلہ سنائے، فیصلہ سر آنکھوں پہ۔ لیکن اس کورٹ کا، اس سپریم کورٹ کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں لڑکانوں سے بات کر رہا ہوں، ماضی میں جو اس کورٹ کا کردار رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا اپنا ٹرائل چل رہا ہے،